میں ممنون ہوں، میں یہ پورے اپنی جو محنت کر کے پیش کر رہا ہوں، اور میں ممنون ہوں کہ آپ سن رہے ہیں میری اس محنت کو. تو اب یہ غدیر کا سن لیجئے. سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا الستو اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، ولایت نہیں رکھتا، حاکمیت نہیں رکھتا؟ آپ کو مجھے خود بھی اختیار نہیں، میں اپنی جان لے لوں. اگر کوئی صحابی تابعی یا کوئی مسلمان اپنے آپ کو پہاڑ سے گرائے اور مر جائے، خودکشی ہے، جان بے حدر گئی. لیکن اگر پیغمبر فرمائیں پہاڑ سے گرا دے اپنے آپ کو، گر کے مر جائے تو شہید ہے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے، سارا ہے مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی، جنگ میں آپ خود جان جا کے کسی سے لڑیں، مارے جائیں، جان بے حدر گئی. اور اگر رسول خدا کہیں جاؤ لڑو ان کفار کے مقابلے میں، تو اب آپ شہید ہیں. اب جان ضائع نہیں ہوئی بلکہ شہادت کا رتبہ مل گیا. تو پیغمبر کو اولویت ہے ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ، ہمارے مال پہ ہم سے زیادہ، ہماری دولت پہ، ہماری ناموس پہ، ہر چیز پہ پیغمبر کو اولویت. پیغمبر نے صحابہ سے سوال کیا، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولویت ہے، زیادہ حق حاصل ہے. کس کو؟ نبی اکرم کو. مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق حاصل ہے. پیغمبر نے یہ صحابہ سے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے ایک ہی جملہ کہا بلا. قالو بلا. بلا یعنی بے شک، ہاں نہیں کہا، ہاں نہیں کہا بے شک. ہاں ہاں ہم مانتے ہیں. بے شک یعنی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے آپ کو زیادہ اختیار ہے. جب سارے صحابہ نے کہا نا آپ کو زیادہ اختیار ہے، تو پیغمبر نے فوراً فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. عزیزان گرامی، میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ پہنچ گئے تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس کی معراج ہو گئی. تمام بزرگوں کی دعائیں لوں گا. عزیزان گرامی، میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیں. تو اب سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جس جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. توجہ، اب سارے انبیاء کے سردار ہیں رسول خدا، سید الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین، سارے انبیاء کے سردار. جناب آدم کے مولا رسول خدا، جناب نوح کے مولا رسول خدا، جناب ابراہیم کے مولا رسول خدا، جناب موسیٰ کے مولا رسول خدا، جناب عیسیٰ کے مولا رسول خدا. جس جس کے رسول خدا مولا، اس کے توجہ فرمائی. جانے گرا، سرور کائنات نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. جس جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے. بڑا فرق ہے. کاش رسول خدا نے یہاں روک دیا ہوتا جملے کو. اپنے خدا نہ کرے، کان ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، امت کے لیے پیش کر رہا ہوں. اے کاش پیغمبر نے جملہ یہاں روک دیا ہوتا، جس جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. لیکن پیغمبر نے روکا نہیں. پھر فرمایا انی سلم لمن سالمہ وحرب لمن حاربہ. جس جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. اور اگر کوئی علی سے جنگ کرے تو اس نے مجھ سے جنگ کی ہے. جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اب جو علی سے جنگ کرے، چاہے مرد ہو یا عورت،
توجہ فرمائے جانے گرا. بس بھائی وقت بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے. جہاں جہاں تک آپ سن رہے ہیں سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس محبت سے آپ نے سنا میں ممنون ہوں. مجھے بتایا تھا بھائی یہ ذاکروں کا مجمع ہے, آپ اردو پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی اگر مولا کو منظور ہوا تو میری بات پہنچ جائے گی. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں, جس کے مولا رسول خدا ہیں اس کے مولا علی. تو اب جناب مشکل کشا سب کے مولا اور قیامت تک کے لیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا غدیر کے بعد نہیں ہوں گے. توجہ, کہا اس کا ہاتھ, میں پورا پڑھنا نہیں چاہ رہا, لحمہ لحمی, اس کا گوشت میرا گوشت, دمہ دمی, اس کا خون میرا خون, اس کا ہاتھ. توجہ, کہنا یہ چاہیے تھا میں بڑا بھائی ہوں, میرا خون اس کا خون. ابھی بھی نہیں ہے مجمع. میرا گوشت اس کا گوشت. حدیث کسا میں بھی یہی فرمایا تھا, انہم منی وانا منہم, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. علی و فاطمہ حسن حسین کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں میرا خون مسلمان نہیں بہائے گا, ان کا خون بہائے گا. جس نے ان کا خون بہایا اس نے رسول خدا کا خون بہایا. جس نے ان کے خلاف جنگ کی ہے اس نے حبیب خدا کے خلاف جنگ کی. اور ایسا کہ چاہے اس دور میں کوئی سر اٹھائے اور جناب امیر سے بغض کا اعلان کرے تو سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں کوئی شجرے میں خامی ہے. یہ میں نے نہیں کہا ہے, حبیب خدا نے فرمایا لا یبغضک یا علی, کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ اس میں 3 میں سے ایک خرابی ضرور ہو. پتہ نہیں 3 ہی کیوں بتائیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, بات پہنچ رہی ہے نہیں. تو 3 بس بھائی مجھ میں اب طاقت نہیں ہے. 3 پیغمبر اسلام نے بتائیں, یا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا, یا وہ اس کی ماں اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی ہوگی, یا وہ ملوت ہوگا. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. اگر حدیث نہ ہوتی میں کبھی ممبر سے نہ پڑھتا. حدیث ہے اس لیے میں نے پیش کیا. عزیزان گرامی, سرور کائنات نے کہا کوئی بھی, یا علی, پھر ایک اور جملہ فرماتے ہیں, یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن. یا علی, کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے, اور کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. ابھی یہاں تک مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا علی اگر آپ مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے نا تو کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا.